الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب احمد مختار شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامت، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تمام حضرات پڑھ لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ بہت بات چلتی ہے کہ فلاں شخص منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں مکان فلاں جگہ منحوس ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص، کوئی جگہ یا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ بہت سارے توہمات اور گمان اور خیالات ہیں۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل آپ کے وہمی خیالات، توہمات ہیں۔ ایسا اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شرعی طور پہ نہ تو آپ کو شادی کے لیے کسی مہینے میں احتراماً روکا جاتا ہے، نہ ہی شرعی طور پر روکا جاتا ہے۔ اس لیے کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی جگہ کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ میں آپ کو سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث رکھوں گا، جس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ کسی کے دل کو ایذا دینا، آپ اگر کسی کو منحوس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے دل کو تکلیف دی ہے۔ آپ نے اس کو جسمانی نہیں، روحانی تکلیف دی ہے، اور جو روحانی تکلیف ہوتی ہے اس کا اور اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ جسمانی تکلیف، آدمی کو آپ نے مارا، وہ بھی تکلیف ہے۔ تکلیف کسی بھی صورت میں اگر آپ انسان کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ ایذا ہے، وہ تکلیف ہے۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد رعا اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ کسی مسلمان کو ایذا دی، یعنی تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی، یعنی کسی مسلمان کو، کسی انسان کو جو کلمہ گو ہے، جو اسلام کے دائرے میں آ گیا، اسلام لانے کے بعد اگر آپ نے اس کو تکلیف دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی انسان کو تکلیف دی گویا اس نے میں محمد کو تکلیف دی، اور جس نے میں محمد کو ایذا دی یا تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو ایذا یا تکلیف دی۔ تو معلوم ہوا اس حدیث شریف سے کہ اگر انسان کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ کسی طریقے میں، آج آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں، معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم لوگ کسی کا حق جو ہے ناحق کھا جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک تکلیف ہے۔ کسی کو جسمانی تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی تکلیف ہے۔ روحانی طور پہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی تکلیف ہے۔ کسی کے اوپر جادو کروا کے تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی تکلیف ہے۔ کسی کی راہ میں مختلف رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، وہ بھی تکلیف ہے۔ تکلیف کی مختلف اقسام ہیں۔ کسی بھی طریقے میں تکلیف جو ہے وہ انسان کو، پہلے تو انسانیت ہے، ہیومنٹی ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہاں پہ اس حدیث میں جو اسلام کے اندر یا اس حدیث کے اندر جو اطلاع دی گئی ہے، مطلع کیا گیا ہے، وہ مسلمانوں کو کیا گیا کہ مسلمان اگر کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے وہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں یا جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہاں پہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تائید فرما دی کہ جس شخص نے تکلیف دی اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے اوپر لعنت ہے۔ وہ کتنا بدبخت اور بد نصیب انسان ہوگا جس کی وجہ سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف دینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ کی طرف یہ راستہ بنتا ہے۔ تو گویا
ہم کو ہمیشہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ آج کل معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو توہمات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کم علم اور لاشعوری کی وجہ سے کچھ لوگ بغیر پڑھے، حوالے کے بغیر کچھ چیزیں بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کٹھن اور تنگ کر لیتے ہیں۔ اس لیے جس چیز کا آپ کو معلوم ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں مدینہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کے خزانے تھے، بہت علم تھا۔ جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا، ان کے سامنے کوئی معاملہ رکھا جاتا، تو وہ بڑی غور اس پر کرتے، بڑی سمجھ سے، سوچ سمجھ کے اس کے حوالے دیکھتے، شرعی کیا حوالہ ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھتے اور اس کے بعد اس کا جواب دیتے۔ حالانکہ وہ دروازہ ایسا دروازہ ہے جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان کو بات معلوم نہیں ہے، جس طرح ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم اگر ایک نیک عمل، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو پیغام دیتے ہیں، وہ آگے 10 لوگوں کو دیتا ہے، 10 لوگ آگے پیغام دیتے ہیں، تو وہ پیغام ہمارا اسلام کا دنیا کے اندر پھیلتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ہم کو ثواب دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے اور ملتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کوئی غلط روایت یا غلط بات جو ہے اسلام کے اندر اس کو داخل کرتے ہیں، تو وہ اگر کسی کے پاس پہنچتی ہے، وہ آگے پھیلاتا ہے، اور وہ آگے پھیلاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی، اس میں بھی ہم حصے دار ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے منحوس کون ہے ایک واقعہ بیان کرتا چلتا ہوں، تاکہ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی انسان کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے احادیث کا حوالہ بھی رکھ دیا، قرآن پاک کا حوالہ بھی رکھ دیا۔ اب ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کا ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شخص منحوس ہے۔ جو شخص صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے، اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، اس کا پورا دن جو ہے وہ اچھا نہیں گزرتا، اس کو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں، کوئی کام کرنے جاتا ہے اس میں رکاوٹیں پیش ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے ان کا واقعہ، ان کی بات سنی اور سننے کے بعد کہا کہ سب سے پہلے میں اس بات کا تجربہ کروں گا، ایکسپیرینس کروں گا، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ دوں گا۔ بادشاہ نے اتنا کہہ کر اپنی خوابگاہ میں چلا گیا اور سو گیا۔ صبح سویرے جب خوابگاہ سے بیدار ہوا، دروازہ کھولا تو سامنے اس نے کیا دیکھا؟ وہ ایک آنکھ والا جو منحوس آدمی جس کو کہتے تھے وہ کھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ نے چہرہ صبح صبح اس کا دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔ اپنے روم میں جا کے، اپنے کمرے کے اندر جا کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہونے لگا۔ تیار ہوتے وقت جب وہ جوتا پہننے لگا تو جوتا پہنتے وقت اس کے جوتے کے اندر ایک بچھو تھا، کالا بچھو۔ اس نے اس کو ڈنک مارا۔ ڈنک مارتے ہی بادشاہ کا جو سرخ اور سفید چہرہ تھا وہ پیلا اور کالا پڑ گیا، زرد پڑ گیا۔ اب پورے سلطنت کے اندر، محل کے اندر یہ شور مچ گیا کہ بادشاہ کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے۔ تو شاہی طبیب کو بلایا گیا، علاج چلنا سٹارٹ ہو گیا۔ علاج کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا کہ بادشاہ سلامت کو بستر علالت پر رہنا پڑا۔ اور جب بادشاہ سلامت بالکل صحیح ہوئے تو وہ اپنے تاج پہن کر اپنے تخت پر بیٹھے اور دربار لگایا گیا اور اس کانے شخص کو حاضر کیا گیا۔ تمام لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس شخص کا منحوس ہونا تجربہ ہو گیا ہے اور ثابت ہو چکا ہے، تو اب اس کو بادشاہ سلامت ضرور کڑی سے کڑی سزا دے گا۔ جب اس کو بلایا گیا، دربار لگایا گیا، تو اس کو کہا کہ تمہیں ملک سے دربدر کر دیا جاتا ہے، ملک سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ کانا شخص زاروں قطار رونے لگا اور عرض کرنے لگا ہے بادشاہ سلامت، یہ میرا ملک ہے، یہاں میرا گھر ہے، مجھے یہاں سے نہ نکالا جائے، مجھے دربدر کی ٹھوکروں کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ لیکن بادشاہ نے اس کی بات نہ سنی۔ ایک وزیر سمجھدار، ہوشیار اور انٹیلیجنٹ تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور بات کی اور کہا بادشاہ سلامت آپ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، آپ نے صبح صبح اس کا چہرہ دیکھا، آپ کو بچھو نے ڈنک مار دیا، آپ کا پورا دن اور باقی وقت بھی آپ کا منحوس گزرا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس شخص نے بھی صبح صبح آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اب تک یہ آدمی قید کے اندر تھا اور اب یہ قید سے رہا ہوا، آپ نے سزا دے دی، ملک بدری کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیے منحوس یہ شخص ہے یا آپ ہیں؟ منحوس کون ہے؟ یہ شخص ہے یا آپ ہیں؟ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، آپ کو بچھو نے ڈنک مارا، اس نے آپ کا چہرہ دیکھا، یہ قید میں رہا اور اب ملک بدری کی اس کو سزا مل رہی ہے۔ یہ بات سن کر
بادشاہ حیران پریشان ہو گیا اور اس نے رعایا کے سامنے یہ بات رکھی کہ آج کے بعد اس آدمی کو، اس شخص کو کوئی بھی آدمی منحوس نہیں کہے گا، اور یہ اس ملک کے اندر ہی رہے گا کیونکہ اس کا یہاں گھر ہے، یہاں پیدا ہوا، یہاں ہی رہے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، میری بہنوں، کوئی شخص، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی مکان، کوئی انسان، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں، جو نظام ہے، اس کے اندر کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ غور کریں، کسی کے دل کو ایذا نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو منحوس بھی کہتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے دل کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور اس کو تکلیف دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے حدیث بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی مسلمان کو آپ تکلیف دیتے ہیں، گویا وہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں گویا اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا پارہ نمبر 22 کی سورہ احزاب کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھی کہ اگر کوئی آدمی ایذا دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، اس پر لعنت کی گئی اور اس کے لیے کڑا عذاب ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو جسمانی، روحانی کسی بھی حوالے سے تکلیف یا اذیت نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج جو درس ہوا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنی نیت کو بہتر رکھیں، آج سے نیت کریں کہ ہم کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی مسلمان کو ایذا نہیں دیں گے، ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہر برے کام سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، باوضو رہیں گے، باوضو کے بھی فضائل ہیں، ہم لوگ نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، تمہارے دلوں کا سکون اور اطمینان ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیں دنیا کے توہمات اور بدشگونیوں سے بچنا چاہیے۔ آج کل جو دنیا کے اندر، سوسائٹی کے اندر جیسا ماحول بنا ہے، ہمیں اس ماحول سے بچ کر اسلامی ماحول کے اندر رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر اسلامی ماحول کے اندر ہم نہیں رہیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، وہ راستے میں جاتے ہوئے ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کو کہتا ہے بھائی جان میرے لیے دعا کریں، میں 10th کلاس کا میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لوں۔ پھر دوسرا دن گزرتا ہے اور دوسرے دن بھی وہ مسجد میں جا رہا ہے آدمی، اس کو پھر وہ بچہ یہی کہتا ہے، تیسرے دن بھی یہی کہتا ہے، اور چوتھے دن مسجد میں جا کے وہ امام صاحب کو بھی کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں میٹرک میں اچھے امتحان سے پاس ہو جاؤں۔ اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کس جگہ پڑھتے ہو، تو اس کا اگر جواب یہ ہو کہ میں نے تو ابھی تک داخلہ ہی نہیں لیا، تو آپ کیا اس سے ایسٹیمیٹ لگائیں گے، کیا سوچیں گے کہ یہ کیسا انسان ہے، کیسا شخص ہے کہ اس نے اسکول کے اندر ایڈمیشن بھی نہیں لیا، داخلہ بھی نہیں لیا، پڑھ بھی نہیں رہا، اور اس کو پاس ہونے کا جو ہے بہت شوق ہے اور دعائیں کروا رہا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ بھی اگر مدنی ماحول میں، اسلامی ماحول میں، جہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، اسلام کے لوگ بیٹھے ہیں جو اسلامی باتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھیں گے تو آپ کی جو اندرونی سوسائٹی ہے، آپ کا اندرونی کیفیت جو ہے وہ بدلتی رہیں گے۔ کم از کم ہفتے میں ایک دن کسی ایسے آدمی کو دیں جو آپ کو اسلام کی دعوت دے، جو آپ کو اسلام کی تبلیغ کرے، جس کے ذریعے آپ کی اندرونی کیفیات، آپ کا اندر اطمینان میں ہو، آپ توہمات سے، غلط کاموں سے بچ سکیں۔ اگر آپ نے داخلہ نہیں لیا اسلام کے اندر اور یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا، میرے لیے دعا کریں میں نماز پڑھوں، میرے لیے دعا کریں میں قرآن پڑھوں، لیکن اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ کو خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، آپ کو خود بھی اس پہ جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہوگا، آپ کو پڑھنا ہوگا قرآن پاک، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، یہی ہمارے لیے فلاح ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے درس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔